کو، کراچی شہر کو امن، سکون، قرار اور اطمینان اور عافیت نصیب فرمائے۔ ملک پاکستان کے سرحدات کی، نظریات کی، تشکیلات کی، درد و دیوار کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ہم اس ملک پاکستان کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں جس طرح مسجد کو دیکھتے ہیں، جس طرح مسجد کے درد و دیوار سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے، اسی طرح ہمیں پاکستان کے نظریات سے، پاکستان کے سرحدات سے، اس کے درد و دیوار سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت قائم دائم فرمائے، اور اس محبت کے صدقے اللہ یہ سارے عذابات اور آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ باغ میں جب میں گیا سب دو دیا تھی خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ کمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ اور بلبلیں تھی کو ببول لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ اور چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگو، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کے کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانیت کی کامرانی اور کامیابی کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، آخری اینٹ، آخری دیوار، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، یعنی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلا، اور اختتام امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے حسن کی ابتدا ہوئی، حسن کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ اختتام ہوا سیدنا اور سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لخت جگر کو، ساقی کوثر شافی محشر کو، جان جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو، خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو، خاتم النبیین کو، خاتم المرسلین والمعصومین کو، ابوبکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کو، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کو، اور حسنین کریمین مجتبین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔
قرآن کریم نے رحمت کا ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام کی رحمت وہ دو قسم کی ہے، ایک رحمت عمومی ہے، عام رحمت، اور ایک رحمت خصوصی ہے جو خاص رحمت ہے۔ عام رحمت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، انس و جن کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، نباتات جمادات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، چار بھانگ عالم کے لیے مشرق مغرب شمال و جنوب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ تحت سرا سے عرش معلیٰ تک ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے، ہر ذرے کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت عام ہے، کافر بھی اس رحمت کے اندر داخل ہے، مشرک بھی اس رحمت کے اندر داخل ہے، اور ایک ہے رحمت خاص جس کو کہتے ہیں خصوصی رحمت، اس کا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے آخر میں ذکر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں جو رحمت کا ذکر ہے یہ رحمت خصوصی رحمت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق تمہارے پاس آیا، رسول من انفسکم، عظیم اور شان والا رسول، من انفسکم جو تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے مطلب یہ کہ تمہارے ہی جنس میں سے، تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تمہارے بھی بال بچے ہیں ان کے بھی بال بچے ہیں۔ اب بعض پتہ نہیں وہ کیا شمار کرتے ہیں جن سے، کہا کہ نبی کو بھی انسان کہہ دیا، نبی کو بھی بشر کہہ دیا، جبکہ بشر میں شر ہوتا ہے، نبی میں شر نہیں، اسی لیے نبی بشر نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے قاعدہ قانون انہوں نے ایک ضابطہ گھڑ لیا، اور اس کے تحت ایسے الفاظات کے ہیں جو قرآن اور قرآنی آیات اور نص قطعی کے خلاف۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پاک ہے تیرا پروردگار، هل كنت الا بشر رسولا، هل كنت الا بشر رسولا، جتنے بھی رسول آئے سارے بشر تھے، بشر کا معنی انسان، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ عام انسان کی طرح تھے، وہ انسانوں کے سردار تھے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک جملہ ہے، انہوں نے فرمایا محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے مگر عام انسان جیسا نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھروں جیسا نہیں۔ اس کو عام پتھروں کے ساتھ ہم مقابلہ اور موازنہ اور کمپیر نہیں کریں گے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اب وہ اس نہج سے اور اس ذہن سے ان کے پاس ذہن ہے ہی نہیں۔ تو نبی انسان ہے، نبی بشر ہے، لیکن بشر میں سید البشر ہے، تمام انسانیت کے سردار ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آیا تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر جو تم ہی میں سے، وہ جن میں سے نہیں، نوری میں سے نہیں، ناری میں سے نہیں، آبی میں سے نہیں، یہ مخلوقات کے نام ہے۔ ناری جو آنکھ سے بنے ہوئے، نوری جو نور اور روشنی سے چمک سے بنے ہوئے، اور آبی جو پانی کے اندر تیرنے والے مخلوق ہے، اور فرمایا کہ جنات، فرمایا ان میں سے نہیں، من انفسکم تم میں سے ہے، انسانوں میں سے، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم،
نبی علیہ السلام کی خوبی اور اوصاف اور صفت تو دیکھیں کہ مومنوں تم پر کوئی مشکل اور مشقت آ جائے، تم پر کوئی مشقت اور پریشانی آ جائے تو وہ ان پر بھاری اور گراں گزرتی ہے، یعنی نبی علیہ السلام پر بھاری اور گراں گزرتی ہے کہ مومنوں پر، مسلمانوں پر مشقت اور پریشانی کن مرحلہ آ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر ظلم سے ہے اس دین کو پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کوہ صفا کی پہاڑی ہے جہاں نبی علیہ السلام لہو لوہان ہوئے ہیں، خون پہ تر بتر ہوئے ہیں، پھر وہاں سے چلتے ہوئے طائف کی وہ مشہور وادیاں جہاں نبی علیہ السلام کو کسی نے نہیں چھوڑا، بچے تو بچے، جوان بھی پیچھے لگے، جوان تو جوان، بوڑھے بھی پیچھے لگے، اور عورتوں نے بھی پیچھے پڑنے پر کوئی کسر باقی نہیں رکھی، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام پر پتھروں سے وار کیے۔ بالآخر نبی علیہ السلام ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے بیٹھ گئے، اچانک دیکھا کہ بادل آیا، سایہ کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جبریل متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ کا سلام ہے آپ پر۔ کہا اللہ نے دیکھ لیا ہے، جن لوگوں نے آپ پر پتھروں سے وار کیے، آپ کو لہو لوہان کیا گیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو میرے ساتھ فرشتہ ہے، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اگر آپ کہیں یہ طائف کے جو لوگ ہیں، دو پہاڑ کے درمیان یہ لوگ آباد ہیں، ان سب کو کچل کے رکھ دے، ملیا میٹ اور ڈیلیٹ کر دے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، میرا یہ ارادہ نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ انہیں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں، ذریت میں، ان کے طبقات میں ایسے لوگ آئے جو صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک سے مبرہ اور منزہ لوگ آئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئے، لہذا انہیں چھوڑ۔ یہ دیکھیں آپ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام کی مہربانی دیکھیے، آپ کی رحمت دیکھیے، ہر چیز پر آپ کی رحمت حاوی ہے۔ آپ حیوانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جمادات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ڈیلا لے کر آؤ، استنجا وغیرہ کرنا ہے، تقاضا کرنا ہے، اور کہا کہ ہڈی اور لید نہیں لانا۔ وہ لے کر آ گئے جو لانا تھا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آپ نے ہڈی اور لید سے منع فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ عرصہ پہلے میرے پاس جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بڑے نیک تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نصیبین سے آئے ہیں، ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں، ہمارے لیے کچھ خوراک کا انتظام آپ فرما دیں۔ تو وہ خوراک ان کا جو تھا وہ ہڈی اور لید تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے تم استنجا نہیں کرنا، تقاضے وغیرہ نہیں کرنا، چونکہ یہ جنات کی غذا ہے، جنات لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے خوراک ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی رحمت جنات کے لیے بھی ہے کہ تم نے یہ ہڈی اور لید استعمال نہیں کرنی، ان کے لیے خوراک ہے۔ پھر حیوانات کے آپ دیکھیں 43 کے قریب احادیث موجود ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے حیوانوں پر شفقت اور مہربانی فرمائی، آپ کی رحمت ان پر بھی۔ ایک اونٹ آیا، صحابہ کھڑے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اس اونٹ نے آگے نبی علیہ السلام کے سامنے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کچھ کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے،
کہا میری شکایت؟ کہا جی ہاں آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانا اور چارہ کم دیتے ہو، کام اس سے زیادہ کرواتے ہو، بوجھ اس پہ زیادہ لاتے ہو۔ اتق اللہ، اتق اللہ فی ہذہ البہائم، فی ہذہ البہائم، ڈرو اللہ سے ان جانوروں کے بارے میں، یہ بے زبان ہے، لہذا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام ان حیوانات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جبتات، جن کے اندر شعور کا مادہ نہیں ہے، یہ درخت ہے، کھجور کا درخت۔ نبی علیہ السلام ابھی منبر بنا نہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور اس کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی علیہ السلام واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی خاتون نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں اور وہ لکڑی کا بڑائی کا کام جانتے ہیں، آپ کے لیے بہترین قسم کا منبر بنا دیں گے، آپ اس پہ بیٹھ کر تشریف رکھ کر واعظ اور نصیحت فرمایا کریں۔ انہوں نے جملہ فرمایا فلا نتخذ لک منبرا، ہم آپ کے لیے منبر نہ بنا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب لکڑی کا بہترین ایک منبر بن گیا اور نبی علیہ السلام جیسی حجرہ پاک سے نکلے اور وہ کھجور کا جو سوکھا تنا تھا وہاں سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام منبر کے پاس تشریف لائے۔ ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے کہ وہ سوکھا تنا جو ہے کھجور کا وہ رونے لگا، آوازیں آنے لگی۔ صحابہ حیران ہے، یہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا اس کھجور کے سوکھے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اس طرح جس طرح چھوٹا بچہ بلکتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، اس طرح وہ سینہ پھاڑتا ہوا رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس درخت کے قریب ہوئے تنا کے اور اسے سینے سے لگایا۔ سینے سے جو ہی لگایا اسی وقت اس کی آواز تھم گئی، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال کر منبر رسول کے نیچے اس تنے کو ڈال دیا گیا۔ آج تو ہم اس نبی کے نام لیوا ہے، اس نبی کے نام لیوا، وہاں وہ سوکھا تنا کھجور کا نبی علیہ السلام کی جدائی میں رو رہا ہے۔ آج نبی کا نام لے کر ساری امت کو رلایا جا رہا ہے۔ گھر میں ہے تو ماں باپ رو رہے ہیں، باپ ہے تو بیٹے سے رو رہا ہے، ماں ہے تو بیٹی سے رو رہی ہے، رشتے دار ایک دوسرے سے رو رہے ہیں، اور رعایا ہے تو حکمرانوں سے رو رہے ہیں، گورنمنٹ سے رو رہے ہیں، ڈی جی سے رو رہے ہیں، اور ایڈیشنل سے رو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا۔ ہماری وہ بستی جو صدیوں سے آباد، آدھی صدی سے زیادہ یہ کالونی آباد ہے، لیکن انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ دیا کچھ نہیں، جبکہ ہم نے ملک کو ہر اعتبار سے مستحکم کیا، ہر اعتبار سے معیشت کو پروان چڑھایا، ہم نے کمائی کی، بینک بیلنس ان کے کھاتے پہ جمع کروایا، ہماری نسلیں پروان چڑھی، معیشت کو، اقتصادی حالات کو ہر اعتبار سے کنٹرول کر کے اور کنٹرول لائن پر چلانے کی کوشش کی۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آدھی صدیاں گزرنے کے بعد اس کالونی کو مسمار کرنے پر کھل گئے۔ مسمار کرنے پر کتنی بیوہ جو رو رہی ہے، کتنی مائیں جو خون کے آنسو نکال رہی ہے، کتنے بزرگ حضرات کو دیکھا گیا اور انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ یہ کون سی آفت اور مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، قانون کے نام پر جو یہ سارا کوئی ڈرامہ رچایا ہوا ہے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ ان بیواؤں کی آہ و بکا پر انہیں ڈرنا چاہیے، ماؤں کی سسکیوں پر انہیں ڈرنا چاہیے۔ کتنی بیوہ بے گھر ہو چکی ہے اور کتنے بچے یتیمی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ یہاں پر ایک آباد کالونی کے اندر رہ رہے تھے، لیکن آج وہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے، سوسائٹی سے وہ بے گھر ہو چکے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ان کی بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ بات آئی کہ بادشاہ وقت کا جو ہے وہ کافی بیمار ہے، اور علاج معالجہ کروایا، بڑے بڑے طبیب کو بلوایا، حکیموں کو بلوایا، لیکن کوئی علاج نہ ہو سکا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو بھی بلوایا گیا۔ جیسی حضرت گئے، پہلے
جانچ پڑتال کی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی ایسی طبیعت خراب ہے اور ایسے موذی بیماری کے اندر یہ مبتلا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ تلاش کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بادشاہ نے فلاں فلاں علاقے پہ غریبوں کی جگہیں قبضہ کی ہیں، غریبوں کا گھر اس نے ناحق اور ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو بے گھر کیا ہوا ہے، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر اس نے قابض ہوا ہوا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس بادشاہ کے سرانے پہنچے اور ان کو فوراً نصیحت کی کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے جتنی زمینیں قبضے میں لی ہے اور جو غریبوں کے مکانات ہیں، ان کی جگہیں ہیں، وہ جگہ ان کو واپس کرو، تمہاری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فوراً قانون دان کو بلایا اور کہا کہ میرے طرف سے یہ بل پاس کرو۔ اور دوسرے دن یہ خبر ہوئی کہ وہ ساری جگہ جو بادشاہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ ساری جگہ ان غریبوں کو واپس کر دیا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ صحت یابی میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ لوگ بھی ایسے موذی بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن کاش ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی موت عبرت ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی تڑپنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو کہ کتنے بے گھروں کو بے گھر کر دیا گیا اور کتنی ماؤں کو انہوں نے رلانے پر مجبور کیا، کتنے بزرگ اور ضعیف العمر جو چل نہیں سکتے اس عمر میں، ان کو دھوپ اور بیابان، دھوپ کے اندر اور چٹیل میدانوں کے اندر دھکیل دیا گیا، نہ ان کو کوئی مکان دیا گیا، نہ انہیں کوئی جگہ رہائش کے لیے دی گئی، بس قانون قانون قانون۔ یہ قانون تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا، یہ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ کتنی جگہیں اور کتنی زمینیں جو تم نے غصب کی ہے، کتنے قانون کے نام پر تم نے جگہوں کو اپنے انڈر پر کیا ہوا ہے، یہ سب ویسی ہے دکھلاوے کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرکیف ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ ہمارا عملی میدان جو ہے وہ اعمال کی طرف ہم زور دیں، اعمال کی طرف۔ یہ آفات و بلیات و مصیبت اور عذابات جو آئے ہیں، اس کو ہٹانے کا ایک واحد راستہ، اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب نازل کیے، کوئی قوم بچا نہیں ہے۔ ہر قوم پر جب عذاب آیا تو وہ عذاب آ کر ہی رہا۔ قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ دیا اللہ نے، قوم صالح کو کس طرح مارا، قوم سمود کو کس طرح تتر بتر کیا، لیکن ایک قوم ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے الا قوم یونس، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ 11واں پارے میں اللہ کہہ رہا ہے صرف یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ عذاب آ چکا تھا، اس کے آثار نمودار ہو چکے تھے، نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی، لیکن وجہ کیا ہے؟ لما آمنوا، وہ ایمان والے بن گئے تھے، پکے ایمان والے، توبہ انہوں نے کر لی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج وہ توبہ کر لیں۔ ایمانی طاقت شیطانی طاقت سے زیادہ ہے۔ یہ جو شیطانی طاقتیں آئی ہے، ان سے زیادہ ہماری ایمانی طاقت ہوگی۔ جب ایمانی طاقت اور ایمانی فولادی ہمارے پاس ہوگی تو پھر ان کا کوئی اسلحہ، کوئی کلاشن کو، کوئی قانون ہماری طرف استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہم ایمانی طور پر کمزور ہو چکے، توبہ اور اعمال کے طور پر ہم کمزور ہو چکے، جس کی وجہ سے ان کی چڑھائیاں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں۔ تو توبہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وظائف سے پہلے فرائض کا اہتمام، نماز کے اندر ہم پورا ہمہ وقت لگا دیں، یہ عذابات ہم سے ٹل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کا بھی اہتمام ہو۔ جیسے بریانی چاول ڈال دے، گوشت ڈال دے، وہ بریانی نہیں ہے جب تک بریانی مسالہ نہ ڈالے۔ فرائض ہو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہتمام وظائف کا بھی ہو جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ایک خراج جسم میں نہیں آیا، ایک خراج اور زخم تک نہیں آیا۔ یہ دعا وہ پڑھ رہے تھے مچھلی کی پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مصائب اور عذاب اور پریشانی کے وقت یہ وظائف بہت کارآمد اور مجرب آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہر گھر میں جہاں تک آواز جا رہی ہے میری،
ہر گھر میں ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا بچی ہو، ہم آج سے ہی اہتمام کروائے 100 مرتبہ نہیں تو کم از کم 50 مرتبہ، 50 مرتبہ نہ صحیح، کم از کم 10 مرتبہ تمام فرائض کے بعد یہ ہم اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ہم کثرت کریں۔ جب یہ وظائف ہمارے مکمل ہوں گے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی عزم رکھ لیں کہ اللہ ہم تیرے راستے میں نکل چکے، ہمارے گھر کا محافظ تو خود بن جا۔ پھر دیکھتے ہیں وہ کس طرح چڑھائی کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ یاری لگائیں گے، اللہ کے ساتھ ہم دوستی لگائیں گے، وہ حدیث ہے نا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے پھر وہ مجھ سے اعلان جنگ کرے۔ دو جگہ قرآن کریم میں اور حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اعلان جنگ ہے ان کے لیے، ایک سودی لین دین سے جو باز نہ آئے، فرمایا ان سے میرا اعلان جنگ ہے، خلم کھلا وہ میدان پہ آ جائے، مجھ سے لڑے۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث میں جو فرمایا جو میرے ولی سے، میرے دوست سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ مجھ سے آ کر اعلان جنگ کرے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور راستے پہ عاشق اور معشوقہ دونوں بھی جا رہے تھے، اچانک اس بزرگ تو اپنے دون میں اللہ کی محبت میں آیتیں پڑھتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی ٹکر لگ گئی اس لڑکی سے، اب وہ لڑکی گر گئی، اب وہ عاشق جو تھا وہ دیوانہ تھا، جذبے میں پاگل تھا، اس نے فوراً اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس بزرگ کے منہ پہ چماٹ مار دیا۔ اس بزرگ نے صرف یوں دیکھا اور چل پڑے۔ یہ دونوں بھی اپنا راستہ ناپا، آگے گئے۔ یہ دونوں تو لڑکے کو پیشاب آیا لیکن اس سے پیشاب ہو نہیں رہا، تکلیف بڑھ رہی ہے، ذہن میں خیال آیا شاید اس بزرگ کو جو میں نے تماچا مارا ہے اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ عذاب ڈال دیا ہے۔ فوراً اس بزرگ کے پاس دوڑ پڑے اور بزرگ کے پیچھے ہو لیے، بزرگ سے آگے منت سماجت کرنے لگے، اللہ سے آپ نے بد دعا کی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر بد دعا آپ نے نہیں دی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا کہ پیشاب ہو نہیں رہا، تکلیف بڑھ رہی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا اچھا جوان یہ بتاؤ، جب وہ لڑکی گری تھی تمہیں کہا تھا کہ مجھے مارو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر کیوں مارا تھا مجھے؟ کہا اس سے محبت تھی، بس محبت کے جنون پہ میں آ کے میں نے اس کا بدلہ تم سے لے لیا۔ کہا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے کہا نہیں، جس طرح تم سے لڑکی نے کہا نہیں، تم نے اس کا بدلہ مجھ سے لے لیا، میں نے بھی اللہ سے کہا نہیں، اللہ نے میرا کہے بغیر تم سے بدلہ لے لیا۔ تو ہم اس طرح اللہ کو راضی کریں، اس طرح اللہ سے یارانہ تعلق، دوستانہ تعلق، ولایت کا جو مقام ہے ہم اس طرح حاصل کریں، انشاءاللہ وہ سارے عذابات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو نبی سارے عالم کی رحمت بنا کر بھیجے گئے، جمادات کے لیے، سوکھا تنا کھجور کا نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے بارے میں ذکر فرمایا، یہ کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ایک مشرک ابو جہل کہنے لگا اللہ اگر یہ نبی حق پر ہے، سچ پر ہے تو ہم پر آسمان سے کوئی پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب برسا۔ اب اس نے تو یہ دعا کر لی، تو میرا سوال ہے کیا نبی حق پر نہیں تھے؟ ان پر عذاب کیوں نہیں آیا اس وقت؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ پیغام حق دے کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ، کہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، پیغام کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، لیکن ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ تو بد دعا کس طرح کر رہا ہے؟ یعنی ماننا ہی نہیں ہے یہ پیغمبر جو حق کا پیغام لے کر آیا، حق راستے پر ہے، ہم اسے مانیں گے نہیں کسی صورت میں، اگرچہ یہ حق پر ہے۔ اس کا کہنا یہی تھا ابو جہل کا، اسی لیے تو نبی نے فرمایا فرعون و حاذل امہ،
میری امت کا فرعون دیکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھ لو. اگر ان پر عذاب آ جاتا تو وہ یہ کہتے ہیں اس نبی کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا, اس نبی کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا. کتنے معجزات انہوں نے طلب کیے, کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے پیش کر دیا, لیکن وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ یہ کہنے لگے جادوگر ہے, یہ تو نبی نہیں ہے, جادوگر ہے. اب آپ دیکھیں بات کو کس طرح پلٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اس نبی کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا. قرآن کریم پھر اسی آیت کے آگے کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں برسائے گا جب تک اے پیغمبر آپ کا وجود باسعود ان کے درمیان ہے, آپ کا وجود مبارکہ ان کے درمیان موجود ہے, اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یا یہ استغفار کی کثرت کرتے رہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں آپ کا وجود, آپ ان کے درمیان موجود ہے, اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو, اگر جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہو, جس کے جسم میں نبی کی سنت ہو, بتاؤ پھر وہاں پر عذاب آئے گا؟ تو ہم اپنے نبی کی محبت دل کے اندر پیدا کر لیں, اپنے نبی سے یارانہ تعلق رکھ لیں, سنت کی ایک ایک اداؤں کو, جھلکیوں کو ہم سر تا پا, سر سے لے کر پاؤں تک ہم نبی کی سنت پہ اپنے آپ کو ڈھال دیں. جب یہ کریں گے تو پھر کوئی بھی عذاب چاہے آسمانی ہو یا زمینی ہو, اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا. یہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے عذابات آئے ہیں اور ازدہا ہم پر مسلط ہے, ان کے لیے ہم ایک سدباب کر سکتے ہیں, اعمال کی طرف رجوع کر لیں, توبہ, اور پھر پکی ٹھکی ہم اعمال کی طرف اپنے آپ کو, زندگی کو لگائیں, اور ہو سکے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی 3 دن کی تیاری کر لیں. ہم نکلیں گے اور پیچھے کہہ دیں گے اللہ ہم نکل چکے تیرے راستے پہ, اب تو ہمارے گھر کا محافظ اور نگہبان خود بن جا. پھر اللہ ان کے دل, کیونکہ انسان کے دل تو اللہ کی انگلیوں میں, جہاں ان کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دے بس پھیر دے. اب وہ آئے ہیں اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں, یہ ہم پر مسلط ہوئے ہمارے اعمال کے بلبوتے. ہم اعمال اللہ کے دربار میں صحیح پیش کریں گے, پھر اللہ کے ہاں سے خوشیوں کا پیغام اور فیصلہ ہماری طرف آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی طرف, توبہ اور نماز کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی لگائے. اور جو عذابات آئے ہیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس عذابات سے ہم سب کو اور پوری کالونی کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے, اور شہر کو, کراچی شہر کو امن, سکون, قرار اور اطمینان اور عافیت نصیب فرمائے. ملک پاکستان کے سرحدات کی, نظریات کی, تشکیلات کی, درد و دیوار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم اس ملک پاکستان کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں جس طرح ہم مسجد کو دیکھتے ہیں, جس طرح مسجد کے درد و دیوار سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے, اسی طرح ہمیں پاکستان کے نظریات سے, پاکستان کے سرحدات سے, اس کے درد و دیوار سے ہمیں محبت ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبت قائم دائم فرمائے, اور اس محبت کے صدقے اللہ یہ سارے عذابات اور آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.